ایک انقلاب ہوگا, ماحول ہوگا, اور پھر جناب امریکہ اور ایران کا جھنڈا ساتھ ساتھ پکڑ کے پوری ایرانی قوم سڑکوں پہ ہوگی. ایگزیکٹلی یہی والا پلان پاکستان کے حوالے سے کیا گیا, اور سب نے کہا بھاڑ میں جائے سیاست, بھاڑ میں جائے نظریات, بھاڑ میں جائے یہ سیاسی نیریٹیوز, بھاڑ میں جائے یہ سیاسی پاپولرٹیز, بھاڑ میں جائے یہ 90% کی جناب دعوے, ہمیں صرف پاکستان چاہیے. 21 اپریل سے پہلے پاکستان کے اندر یا تو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا, یا پھر آپ کی جنگ بندی جناب جو ایران اور امریکہ کی ہوئی ہے یہ 2 ہفتے کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. آج میں آپ کے سامنے پاکستان, ایران, اسرائیل, انڈیا اور عالمی طاقتوں کی ڈیپ اسٹیٹس, خفیہ ایجنسیز, ان کا میکنزم, ان کا وے آف ہینڈلنگ, ان کا پاکستان کو اور ایران کو اپسیٹ کرنے کا, ڈی اسٹیبلائز کرنے کا اور تباہ و برباد کرنے کا جو ایک طریقہ کار تھا, اس کے اندر جو سملرٹی ہے, آئیڈینٹیکل ہے جناب ان کا آپس کا طریقہ کار پاکستان کو اور ایران کو, میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے دیکھا کہ ایران کے اندر جو ابھی جنگ ہوئی, ساری دنیا کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جنگ بنیادی طور پر اسرائیل اور خصوصاً نتن یاہو نے اپنے ذاتی مفادات, اپنے ویسٹرن مفادات کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ کو استعمال کر کے اور اپنی جو زائنسٹ پوری کی پوری موومنٹ ہے پوری دنیا میں, نیٹ ورک ہے, اس کو استعمال کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایز اے پریزیڈنٹ آف USA بلیک میل کر کے, پریشرائز کر کے اس بات کا فیصلہ لیا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے. اب ایران کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو یہ بات سمجھائی گئی, بتلائی گئی, اس کے کانوں میں ٹھوسی گئی, اس کو جناب یہ والا نیریٹو اس کے دماغ میں جاگزی کیا گیا کہ بھائی ماحول بنا ہوا ہے ایران کے اندر, ایران میں بڑا ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سفوکیشن ہے. ایران کے اندر جو مذہبی ملاؤں کی حکومت ہے اس نے پچھلے 47 سال 50 سالوں سے ایران کو جناب ایک انتہائی جسے کہتے ہیں کہ کنزرویٹو اور ریجڈ سوسائٹی بنایا ہوا ہے, اور جتنی عوام ہے, عوام کی جناب 90% پاپولیرٹی کا حامل جناب اس کے اینٹی سینٹیمنٹس ہیں اس حکومت کے. تو ہم نے اتنا ماحول بنا لیا ہے, اتنا اس کے خلاف نفرت پیدا کر لی ہے, ایران کی رجیم کے خلاف, ایران کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف, ایران کا وہ جو مخصوص جسے کہتے ہیں کہ مذہبی نیٹ ورک کے نیچے ایک ان کی اپنی جمہوری سیٹ اپ, اس کے خلاف اتنا ہم نے زہر بھر دیا ہے ایرانی عوام میں کہ جیسے ہی ہم حملہ کریں گے, جیسے ہی ہم اٹیک کریں گے, 2-3 دنوں کے اندر جناب ایران کے اندر عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی اس رجیم کے خلاف, ملائزم کے خلاف, آیت اللہ کے خلاف, آیت اللہ جناب علی خامنہئی کے خلاف, اور جناب پوری اس رجیم کے خلاف, اور ایک ریولوشن اور ایک انقلاب آ جائے گا, اور وہ ایک ممد اور معاون ثابت ہوگا ہمارے اس ویسٹرن انٹرسٹ, ہمارے اس نیریٹو, ہمارے اس پلان, ہمارے اس ٹیکٹکس, ہمارے اس فیوچر پلان کے لیے کہ ہم نے ایران کو ختم کر کے اس کے اندر سے جناب اینٹی امریکہ, اینٹی اسرائیل, اینٹی زائنسٹ اور جتنا سینٹیمنٹس ہیں ہم وہ ختم کر کے ایک لبرل, وہی پرانی حکومت رضا شاہ پہلوی کے بچے کی, وہ ہم لے آئیں گے. اور رضا شاہ پہلوی انہوں نے تیار رکھا ہوا تھا جناب امریکہ میں, اس نے ہمارے سٹائل میں اگر بات کریں بر صغیر کے تو اس نے جناب شروانی پہنی ہوئی تھی, حلف اٹھانے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہوا تھا. یہ ساری چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کو نتن یاہو نے اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سمجھائیں, اس کو یقین دلا دیا کہ ایسا ہی ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے جناب اس ٹریپ کے اندر, اس پھندے کے اندر, اس کنجے کے اندر.
ان کے ذہن میں تھا جناب ہم اٹیک کریں گے، بڑے سویئر قسم کے آیت اللہ علی خامنائی کو جناب ہم شہید کریں گے، ان کی قیادت کو اور ساروں کو مار مور کے، ساتھ ہی جناب پبلک سڑکوں پہ ہوگی، اور رضا شاہ پہلوی جناب آپ کا وہ آپ کے تہران ایئرپورٹ پہ ہوگا، اور پھر ایک انقلاب ہوگا، ماحول ہوگا، اور پھر جناب امریکہ اور ایران کا جھنڈا ساتھ ساتھ پکڑ کے پوری ایرانی قوم سڑکوں پہ ہوگی۔ ایگزیکٹلی یہی والا پلان پاکستان کے حوالے سے کیا گیا۔ وہاں پہ بھی یہ چیز ناکام ہوئی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایرانی عوام نے کندھے سے کندھا ملا کے اس پوری اپنی رجیم کے ساتھ کہ جذبہ حب الوطنی سب سے پہلے ہے، ریاست سے محبت سب سے پہلے ہے، اپنی دھرتی سے محبت سب سے پہلے ہے، اپنے وطن سے محبت سب سے پہلے ہے، باقی پولیٹیکل ایفیلیشنز اور پولیٹیکل لینے دینے اور پولیٹیکل جناب آپ کے ویوز کیا ہے، سینٹیمنٹس کیا ہے، نظریات کیا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے اپنا ملک ہے، اپنی دھرتی ہے، اپنا وطن ہے۔ انہوں نے وہ پورے کا پورا پلان ناکام اور نامراد کر دیا۔ ایگزیکٹلی یہی اندازے، یہی انالیسز پاکستان کے حوالے سے کیا گیا پچھلے سال مئی کے اندر۔ ایک جناب جھوٹا پہلگام کا پورا وقوع ڈرامٹائز، فلمائز، پکچرائز کیا گیا کہ یار اور تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے پاکستان کو اوپر اٹیک کرنے کی، پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی۔ انہوں نے پورا پلان بنایا، اسرائیل نے پورے کا پورا یہ پلان دیا۔ را اور موساد کا آپس کا لنک ساری دنیا اب سمجھ چکی ہے کہ یہ بالکل اس طرح ہے، اس طرح۔ اسرائیل نے یہ پورا پلان دیا کہ تم ایک جھوٹا وقوع کر کے تم پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ۔ ہم نے پچھلے 3.5-4 سال لگا کر پاکستان کے اندر ماحول بنا دیا ہے۔ نقد کوکا کی تحریک، قیدی نمبر 420، امت مسلمہ کا عظیم قائد نوسرباز، BLA، TTP، PTM، ہم نے جناب پورے کا پورا ماحول بنا دیا ہے۔ اور اس ماحول کے اندر جب تم پاکستان پہ اٹیک کرو گے تو کوئی پاکستان کا شہری وہ اپنی فوج اور اپنی افواج کے حق میں نہ گلیوں میں ہوگا، نہ سڑکوں میں ہوگا، نہ میڈیا کی سکرینوں میں ہوگا، نہ سوشل میڈیا کے موبائلوں میں ہوگا، نہ کمپیوٹروں میں ہوگا، نہ لیپ ٹاپ میں ہوگا، کسی جگہ پہ بھی وہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ۔ الٹا وائس ورسا اسرائیل نے انڈیا کو یہ سمجھایا، اور پھر عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس بھی پیچھے بالکل آن بورڈ تھیں، سارے کے ساروں نے مل کے یہ سارے کا سارا ڈرامہ رچایا تھا، پہلگام کا بھی اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف جنگ کا بھی۔ انہیں بتایا گیا، ساروں نے بیٹھ کے ایک اندازہ لگا لیا کہ بھائی جان ایک دیہڑی کا کام ہے، ہم یہ اٹیکس کریں گے، قوم ساری باہر آ جائے گی فوج کے حوالے سے، فوج کے خلاف اور موجودہ حکومت کے خلاف، اور ہم حملے کریں گے تو ایک عجیب و غریب قسم کا ڈی مورلائز ہوا سوسائٹی، ڈی مورلائز ہوئی معاشرہ اور ملک، وہ جناب ڈیولپ ہو جائے گا، اور ہم آسانی کے ساتھ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ ویسٹرن انٹرسٹ پاکستان کے خلاف ہم اس کو اچیو کر لیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہاں پہ بھی اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے کرم کیا، فضل کیا، کیونکہ پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ 100% پاکستان کے ساتھ محب وطن تھی۔ ان میں سے کسی کا کوئی انٹرسٹ نہ اسرائیل کے ساتھ، نہ انڈیا کے ساتھ، نہ عالمی طاقتوں کی ڈیپ ایجنسیز کے ساتھ، ڈیپ سٹیٹس کے ساتھ، خفیہ ایجنسیز کے ساتھ ان کا کوئی معاملات نہیں تھے۔ وہ سول اور ملٹری دونوں لیڈرشپ تھی، دونوں کا کوئی کسی قسم کا ذہنی طور پہ غلامانہ ایٹیٹیوڈ نہیں تھا۔ دونوں میں سے کسی کی پرورش امریکہ، برطانیہ، یورپ کے اندر نہیں تھی کہ وہ اوور ہیو ہو جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، وہ گھبرا جائیں گے، وہ دھمکیوں سے مروب ہو جائیں گے، یورپ کی، امریکہ کی، عالمی طاقتوں کی، اسرائیل کی، زائنسٹ موومنٹ کی، زائنسٹ نیٹ ورک کی، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے پہلگام کی بنیاد پہ پاکستان کے اوپر اپنی گندی اور غلیظ پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا، پاک فوج، پاک افواج، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی سارے الرٹ ہوئے، اور پھر
فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی قیادت میں اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پوری قوم 100% متحد اور متفق ہوئی، موبائل فونوں کی سکرینوں پہ بھی، کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی سکرینوں پہ بھی، گلی محلوں میں بھی، نائی کی دکانوں میں بھی، خاندانوں اور آفیسز کے اندر بھی، ہر جگہ پہ، کونوں خدروں میں، دیہاتوں میں، گلی محلوں میں، قصبوں میں، ہر جگہ پہ پوری قوم پاک فوج اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ان کا ایسی کی تیسی جو ہماری دھرتی ماں کی طرف دیکھے. اور سب نے کہا بھاڑ میں جائے سیاست، بھاڑ میں جائے نظریات، بھاڑ میں جائے یہ سیاسی نیریٹیوز، بھاڑ میں جائے یہ سیاسی پاپولرٹیز، بھاڑ میں جائے یہ 90% کی جناب دعوے. ہمیں صرف پاکستان چاہیے، اور پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت اگر کوئی ہے تو وہ افواج پاکستان ہے. اس کے علاوہ اور کوئی آسرا اور سہارا نہیں ہے. پوری قوم متحد ہو گئی، پوری قوم پاکستان کا جھنڈا لے کے. مرید کے میں آج تک نہیں بھول سکتا، اور قیامت تک جب تک زندہ ہوں میں نہیں بھول سکتا کہ جب وہاں کے دیہاتی پراٹھے پکا کے، انڈے کے آملیٹ بنا کے صبح صبح پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو جو ہے وہ پیش کر کے پھر بیٹھ کے دیکھتے تھے کہ ہاں جی اور مزائل کس طریقے سے چلیں گے، بیٹھ کے بالکل پاس. یہ جذبہ، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی دھرتی ماں کے ساتھ محبت، تو وہ پورا پلان اسرائیل اور انڈیا کا اسی طرح ناکام ہوا جس طریقے سے ایران کے اندر ہوا. تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا آج کے اس تجزیے میں کہ عالمی طاقتوں نے، ان کی ڈیپ سٹیٹس نے اور زائنسٹ پوری کی پوری نیٹ ورک نے انڈیا اور اسرائیل کو فرنٹ فٹ پہ رکھ کے پاکستان کے خلاف بھی وہی سازش کی اور ایران کے خلاف بھی وہی سازش کی. اور اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کے اندر بھی ناکام اور نامراد ہوئے. جن کے سر کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا وہ شکلیں دکھانے کے قابل نہیں ہے اس وقت. کوئی بی ایل اے، کوئی نقدہ کوکا کی تحریک، کوئی پی ٹی ایم، کوئی ٹی ٹی پی. آج پوری قوم ان کو گالیاں دیتی ہے. جو جینون پاکستانی ہے، جو جینون اپنے ملک اور اپنی ریاست کا شہری ہے، یہی ایران کے اندر ہے. رضا شاہ پہلوی کو لانا چاہتے تھے، اگلا ویسٹ کوٹ اور شروانیاں پہن کے تیار بیٹھا ہوا، لیکن حقیقت میں وہ شعر جو کہتے ہیں نا کہ افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے، یہی پاکستان کے اندر انڈیا اور اسرائیل کی پلاننگ ناکام ہوئی، یہی آپ کی ایران کے اندر ہوئی. تو جناب یہ میں نے آپ کے سامنے ایک انالیسس رکھا ہے. اس میں نہ تو کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ہے، نہ کوئی میرا سیاسی نظریات ہے. یہ پیور پی پلس بلڈ گروپ، پاکستان پلس بلڈ گروپ کی بنیاد پہ میں نے آپ کے سامنے یہ پورا تجزیہ رکھا ہے. آپ اس کا انالیسس کر لیں. یہی پاکستان کے خلاف پاکستان دشمن طاقتیں کا ایجنڈا تھا، یہی جناب آپ کا ایران کے خلاف پاکستان دشمن طاقتوں کا ایجنڈا تھا. اور رزلٹ کے طور پہ اللہ پاک نے پاکستان کو بھی سرخرو کیا اور ایران کو بھی سرخرو کیا. دوسرا ٹاپک، افواہوں کی فیکٹری گرم ہے. اس فیکٹری کے تحت جناب وہی اسرائیل اور انڈیا کے نیٹ ورکس ہیں، عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس کے نیٹ ورکس ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو عزت اور وقار اور احترام کا کوئی صحرا ڈنکے کی چوٹ پہ اس کے سر پہ نہ سج سکے. تو جناب پاکستان کی میڈیشن میں ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات تھے ان کو بھی ناکام شو کیا گیا. نت نئی قسم کی تھیوریز پاکستان کی سیاست اور خصوصاً میڈیا کے اندر جو ٹاؤٹ بھرتی کیے ہوئے ہیں اسرائیلی موساد نے، جو ٹاؤٹ سارے ننگے ہوئے ہیں. ننگے مئی 2025 میں بھی ہوئے تھے، اب بھی ہوئے. کسی نے کہا جناب ایرانی نہیں آئیں گے، کسی نے کہا سعودی نہیں آئیں گے، کسی نے کہا جے ڈی ویس نہیں آئے گا. پتہ نہیں ان کی پھوپھی کے پتر سے سارے جناب جو ان کو اتنا اعتماد تھا کہ یار وہ نہیں آئیں گے. لیکن کیا مقصد تھا؟ پاکستان کو ڈی مورلائز کرنا، پاکستان کی عوام کو ڈی مورلائز کرنا، پاکستان کی عوام کو احساس کمتری کا شکار کرنا، پاکستان کی ریاست کو احساس کمتری کا شکار کرنا، پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو ایک ناکام اسٹیٹ کے طور پر پریزنٹ کرنا. لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے. اللہ پاک نے ہماری لیڈرشپ، جو ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے، عسکری لیڈرشپ ہے، اس کی نیک نیتوں کو دیکھتے ہوئے
اللہ پاک نے ہمیشہ سرخرو کیا پچھلے 2.5-3 سالوں میں، اور اب دوبارہ سرخرو کر رہا ہے. اب آپ کے جے ڈی وینس بھی کہہ رہا ہے، عباس اراغچی بھی کہہ رہا ہے، باقر کالباف بھی کہہ رہا ہے، سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ پاکستان آئیں گے، ہم دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ بھی جناب ڈائریکٹ انڈائریکٹ اوپنلی میسج دے رہا ہے جنگ بندی. اور میں اپنا ویلاگ ختم کرنے سے پہلے آپ کو 2 اپنی ذاتی، یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ میری اسسمنٹ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، دوبارہ 21 اپریل سے پہلے پاکستان کے اندر یا تو مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا اسی ایران اور امریکہ کی ڈیلیگیشنز کا، یا پھر آپ کی جنگ بندی جناب جو ایران اور امریکہ کی ہوئی ہے یہ 2 ہفتے کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہوگی، لنگر آن ہوگی، پوسٹ پون ہوگی، ڈیلے ہوگی. یہ بات میری لکھ لیں، یہ میرا ذہن کہتا ہے. جیسا میں نے کہا تھا نا 6 مارچ کو میں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا، ٹوٹل ابھی 6 دن ہوئے تھے جنگ شروع ہوئے، میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود پاکستان کے وزیر اعظم کو اور خصوصاً پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ریکویسٹ کرے گا جنگ بندی کے لیے بھی. یہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، موجود ہے میرے ٹائم لائن میں. یہ 2 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ پاک خیر کرے یہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، اور پھر جب یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس مذاکرات کی کامیابی کی ٹرافی لینے کے لیے پاکستان موجود ہوں گے انشاءاللہ. اور جب وہ آئے گا، جب امن معاہدہ ہوگا، تو پوری دنیا کے اندر اور تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ پاکستان کی انتہائی کیپیبل، پاکستان کی انتہائی جسے کہتے ہیں کہ پروفیشنٹ، پاکستان کی انتہائی قابل لیڈرشپ، سول اور ملٹری، سول اور عسکری، انہوں نے دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا کر، اور اس موقع پر اور ایسی سچویشن میں کہ جب ایران اور سعودی عرب 2 مختلف ممالک کے پاکستان کے اندر انتہائی مضبوط پراکسس موجود تھی، اور ہمارے تعلقات بھی انتہائی سینسٹیو تھے 2 ملکوں سے، ہم نے ان 2 دشمنوں کے ہوتے ہوئے اتنی کامیابی کے ساتھ، اتنی مہارت کے ساتھ ہم نے یہ معاملات سارٹ آؤٹ کروائے. یہ تاریخ لکھی جائے گی. ان کی ایبلٹی، ان کی پروفیشنسی، ان کی کریڈیبلٹی وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی. اور انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان اور پاکستانی ہوں، میری فرسٹ اینڈ لاسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ پاکستان سرخرو ہو. تو ہم وہی بات رکھیں گے، نیک نیتی کے ساتھ رکھیں گے اپنی عوام کے سامنے، ہمارا ادارہ بھی آزاد ڈیجیٹل اور میں بھی، کہ جس میں پاکستانیوں کو حوصلہ ملے، سکون ملے، سکھ ملے، چین ملے، ولولہ ملے، جذبہ ملے، جوش ملے، سینہ تان کے جناب وہ کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اور پچھلے 2.5 سال سے یہ والا پروسیس اللہ پاک نے جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے جاری اور ساری رہے گا. تھینک یو ویری مچ.